ویلکم بیک ناظرین کرام. ہم نے بریک سے پہلے آیت 266 تک کیا تھا. اب ہم اس وقت 267 سے شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا لکم، جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ولا تیمموا، اور نہ بدلو، الخبیث، بری چیزوں کو اور ناپاک چیزوں کو، منہ تنفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تم بری چیزیں نہ چنو، ولستم بآخذیہ، اور اگر کوئی تمہیں وہ دے تو تم وہ نہیں لو گے، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تم لیتے وقت اپنی آنکھیں بند کر لو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے. اے لوگوں، جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہترین چیز دیا کرو. کوئی بری چیزیں یا ناپاک چیز یا ناپسندیدہ چیز یا عیب دار چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہ نکالو. یہ دیکھ لو، یہ سوچ لو کہ اگر کل کو تم ضرورت مند ہو اور کوئی تمہیں دے رہا ہے تو کیا تم خود اپنی ذات کے لیے وہ لینا پسند کرو گے؟ اور اگر تم وہ پسند نہیں کرو گے اور یا ایسے اس حال میں لو کہ تم نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ چیز کی حیثیت اصلیت کیا ہے، تو وہ ایک اور بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس ضمن میں بہت پیاری ہے کہ یہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. الشیطان، جو شیطان ہے، یعدکم، یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر، تنگ دستی کا. یہ شیطان، اگر تم نے اس کا کہا مانا تو وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بری باتوں کا، بے حیائی کے کاموں کا. واللہ یعدکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرۃ منہ، اپنی جانب سے بخشش کا، وفضلا، اور اپنی جانب سے فضل کا، احسان کا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ تو واسع علیم، علم والا ہے، وسعت والا ہے. شیطان کیسے خوف دلاتا ہے، کیسے وعدہ کرتا ہے؟ ہم میں سے اکثریت پیسے کیوں بچاتی ہے؟ کیونکہ شیطان ہمیں یہ کہتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، برے وقتوں کے لیے بچا کے رکھو، یہی پیسہ کام آئے گا. بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھو، یہی کام آئے گا. تو یہ وہ ہے، یہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے کہ یہ تم نے اب خرچ کر دیا، یہ تو مانگ رہے ہیں، یہ تو لے کے چلے جائیں گے، یہ تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، کل کو تو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، یہی مال تمہارے کام آئے گا. یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وہ ہے کہ اس کے ہتھے نہ چڑھنا، اس کی باتوں میں نہ آنا. یہ تمہیں آگ کی طرف لے جانے والی اور اللہ سے دور کرنے والی باتیں بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں وہ کام بتاتا ہے جو اللہ کی طرف لانے والے، اللہ کی بخشش اور رحمت کی طرف لانے والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی، دیتا ہے، حکمت، دانائی، من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے. ومن یؤتا، اور جس کو عطا کر دی گئی، الحکمت، دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بہت خیر کثیر عطا ہو گئی، اسے تو بہت بڑی بھلائی اللہ کی طرف سے مل گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا کر دی کہ وہ شیطان کے ہتھے نہ چڑھے، شیطان کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ اللہ کی دعوت کو قبول کرے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے صرف اصل میں نصیحت حاصل، وما، اور نہیں یذکر، کوئی نصیحت حاصل کرتے اس بات سے، الا، سوائے، اولو الالباب، عقل والوں کے. حکمت اور دانائی کی سمجھ بوجھ والے جو پہلے سے ہوتے ہیں وہی اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. وما، اور جو کچھ بھی انفقتم، تم خرچ کرو گے، من نفقۃ، خرچے میں سے، اپنے مال میں سے، او نظر تم، یا کوئی بھی نظر مانو گے اللہ کے راستے میں، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، اسے جانتا ہے. وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مدد کرنے والا. ان تبدو، اگر تم ظاہر کر دو، صدقات، یہ اپنی خیرات کو، اپنے صدقات کو، فنعما ہی، تو کیا ہی اچھی بات ہے.
اس میں بھی کوئی برائی نہیں. وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم اسے چھپا کر دو, وَتُؤْتُوهَا اور تم دے دو الفقراء غریبوں کو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ دور بھی کر دے گا تم سے, من سیئاتکم اسی وجہ سے تمہاری برائیوں کو بھی. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو خبیر اس کی خبر رکھتا ہے. عزیزان گرامی, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کی وجہ سے آپ کی برائیاں آپ سے دور کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ کسی اللہ کے بندے کی مدد کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ دھو ڈالتے ہیں, اور یہ وہ گناہ دھو ڈال رہے ہیں جس کی آپ نے توبہ نہیں کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو خود بخود دھوئے جا رہے ہیں آپ کے صدقات کی وجہ سے. اگر آپ چھپا کر دیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہترین صدقہ اس کو کہا کہ آپ کا دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ ہو. لیکن اگر اعلان بھی کرتے ہیں یا سب کو ترغیب دلانے کے لیے بتا کر بھی کرتے ہیں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں, آؤ تم بھی کرو, اور یہ آپ اکیلے بسا اوقات کر بھی نہیں سکتے, کوئی بڑا کام ہے یا زیادہ اماؤنٹ ہے تو آپ بھی اس میں کچھ ڈالتے ہیں, دوستوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور سب مل کر کسی اچھے کام میں یا کسی کی مدد میں لگاتے ہیں, تو یہ ظاہر کر دینا ہوا, تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں, وہ بھی اچھی بات ہے. کیا ہی اچھی بات ہے کہ آپ ظاہر بھی کر دیں, کوئی بات نہیں, آپ چھپا کر دیں تو اور بھی آپ کے لیے اچھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نیتوں کا مالک ہے, آپ اس کی خاطر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کے دیے صدقے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو یوں بجھا دیتا ہے جیسے جلتی لکڑی پر پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ اللہ کی بندیوں صدقہ دے کر خود کو جہنم سے بچا لو, بھلے آدھی کھجور ہی کا کیوں نہ ہو. لیس علیک ہداہم, لیس علیک آپ کے ذمے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کس سے یہ بات کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں لیس علیک, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کے ذمے نہیں ہے, یا آپ اس کے مسئول نہیں ہیں, جواب دہ نہیں ہیں. لیس علیک ہداہم, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت دیں, آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا. ولیکن اللہ, اور بے شک اللہ تعالیٰ, اور لیکن اللہ ہی ہے, یہدی جو ہدایت دیتا ہے, من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. وما تنفقوا اور جو کچھ آپ خرچ کریں گے, من خیرن مال میں سے, اچھی چیز میں سے, فلی انفسکم یہ آپ ہی کے لیے ہے, یہ آپ ہی کے کام آئے گی. وما تنفقون اور جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے, الا ابتغاء وجہ اللہ فائدہ صرف اس خرچے کا ہوگا جو آپ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ یوفی الیکم پورا آپ کی طرف لوٹائے گا, وانتم لا تظلمون اور آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی شیطان کی وہ بات غلط ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ غریب ہو جائیں گے, مال ختم ہو جائے گا, مال کم ہو جائے گا. نہیں, وہ پورا اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی لوٹائے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے محفوظ ہوگا. للفقراء حاجت مندوں کے لیے, الذین احصروا جو کہ احصروا حصار میں آ گئے, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے, ضربا فی الارض زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کی, پیسہ کمانے کی, یحسبہم انہیں گمان کرتے ہیں, الجاہل جو نہیں جانتے, جاہل ہیں, اغنیاء کہ یہ غنی ہیں, مال والے ہیں, من التعفف ان کی خودداری کی وجہ سے, ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت عمدہ ایک اصول رکھا ہے, تعریفہم آپ انہیں پہچان لیں گے, بھی سیماہم ان کی نشانیاں ہیں, ان سے آپ انہیں پہچان لیں گے, آپ انہیں قیافہ اندازی سے, آپ انہیں گمان سے پہچان لیں گے کہ یہ حاجت مند ہیں اور شرم کی وجہ سے لوگوں سے منہ پھاڑ کر اور لپٹ کر اور پیچھا کر کے مانگتے نہیں پھرتے ہیں. لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے,
अन्नास है लोगों से, इल्हाफा लिपट कर पीछा करके, वमा तुनफिक़ु मिन खैरिन और जो कुछ भी आप खर्च करेंगे, कोई भी माल, कोई भी नेकी, कोई भी भलाई, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह ताला उसका इल्म रखता है। यहाँ एक बहुत मज़ेदार उसूल अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो लोग जो घिरे हुए हैं, उख़्सिरू फ़ी सबीलिल्लाह, वो हिसार में हैं, अल्लाह की राह में अपने आप को उन्होंने मसरूफ़ कर रखा है, वो अल्लाह के कामों में लगे हैं। अब इसमें जिहाद भी आ जाएगा, इसमें मुबल्लिगीन तबलीग वाले भी आ जाएंगे, इसमें वो अल्लाह वाले जो अल्लाह की राह में अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के दीन को फैलाने में लगे हैं और दिन रात उन्होंने अपना वक्त, अपनी जान, अपनी एनर्जी सारी इसी में लगा रखी है। तो उन लोगों को आप दें, उनकी खिदमत करें, माली तौर से उन लोगों को सबसे ज़्यादा आपके सदक़ात का हक़ हासिल है। वो लोग जो ज़मीन में दौड़ धूप करने का वक्त नहीं रखते, और वो लोग जो बहुत ख़ुददार हैं और मांगते नहीं फिरते मगर सफ़ेद पोश हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती। आप अगर ज़रा सा गौर करें, ज़रा सा उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता तो चल जाएगा उनके हालात से कि ये ख़ुददार हैं, ये सफ़ेद पोश हैं, ये ज़रूरतमंद हैं। लेकिन वो ख़ुददार हैं और मांगते नहीं हैं। जो लोग सवाल कर रहे हैं, मांग रहे हैं, वो ज़रूरतमंद ना भी हों, उनको मांगने की उनकी झिझक उतर जाती है, आदत पड़ी हुई होती है। ये शर्म वाले हैं, ख़ुददार हैं, इनको ढूंढ के इन पर ख़र्च करें। अल्लाह ताला जानता है आपकी नीयतों को और ये बेहतरीन ख़र्च होगा। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, वो लोग जो ख़र्च करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों को, बिल्लैली रातों में भी, व नहारी दिन में भी, सिर्रन छुप कर भी, व अलानियतन ज़ाहिर करके भी, फ़लहुम तो उनके लिए अजरहुम उनका अजर इंद रब्बिहिम उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून और ना कभी उन्हें कोई गम आएगा। ये माल खर्च करने वालों का मकाम है कि ये अगर दिन रात अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, छुपा कर भी खर्च करते हैं कि लोगों को पता ना चले मेरा और मेरे रब का मामला है, बता कर भी खर्च करते हैं कि जहाँ बताने की ज़रूरत पड़ जाए तो कोई बात नहीं, और लोगों को भी तरगीब दिलाना है या साथ मिलाना है, तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे इनका अजर रख रखा है। अल्लाह ताला इनको अता करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ 2 लोगों के साथ रश्क करने की इजाज़त दी। रश्क क्या है कि आप ये चाहें कि आप भी वैसे बन जाएं 2 आमाल में। एक तो वो इंसान जिसे अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है कुरान का, दीन का, और वो दिन रात इस इल्म को सीखने में और सिखाने में लगा है, तो आप ये रश्क करें उसके साथ और ये दुआ करें और कोशिश करें कि इलाही मैं भी ऐसा हो जाऊं। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया है और वो दिन रात अल्लाह की राह में माल लुटाए जा रहा है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो आप रश्क करें और अल्लाह से दुआ करें कि इलाही मैं भी ऐसा हो जाऊं जैसा ये है, मुझे भी माल अता कर और मैं भी यूं ही तेरी राह में लुटाता चला जाऊं। इस दुनिया में भी ऐसे लोगों का अल्लाह ताला ने मकाम ये रखा है और आखिरत में भी कि इन्हें और किसी दुख का, और किसी गुनाह के, और किसी अजाब का इन्हें कोई गम नहीं होगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला इन्हें दुख से, खौफ से, गम से दूर कर देंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला इनका अजर अपने पास रखे हुए हैं। अल्लज़ीना वो लोग याकुलून जो खाते हैं रिबा सूद, ला यक़ूमून वो खड़े नहीं हो सकते, इल्ला जैसे कि कमा यक़ूमु जैसे कि खड़ा होता हो, अल्लज़ी वो यतख़ब्बतहु जिसे दीवाना बना दिया है, अश-शैतान शैतान ने मिनल मस से छू कर। वो लोग जो सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह उठेंगे हवास बाख्ता जैसे किसी को शैतान ने लिपट कर छू कर दीवाना बना दिया हो। वो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि इसे जिन लिपट गया है, इसे साया हो गया है। वो क्या होता है, वो थोड़ी दीवानगी, हवास बाख्तगी का मुजाहरा करता है, वो नॉर्मल नहीं होता, वो कोई ऐसी हरकतें करता है जिससे आप कहते हैं कि इसे क्या हो गया, इसे ये जिन हो गया है, इसे साया हो गया है। ये मिसाल दी है कि शैतान ने जिसको छू लिया हो, डर के खौफज़दा होके हवास बाख्ता हो गया हो, ऐसे सूद खाने वाले कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे दीवाने हैं, पागल हैं। ज़ालिका ये इसलिए बेनहुम क्योंकि वो कालू कहते थे, ये इसलिए कि वो कहते थे इन्नमा ये तो सिर्फ़ अलबैउ ख़रीदारी है, तिजारत है,
मिस्लु रिबा, अलबैउ मिस्लु रिबा, कि ये जो सूद है ये तिजारत है, नफ़ा के लिहाज से सूद लेना तिजारत की तरह है। व अहल्लल्लाहु, और हलाल किया है अल्लाह ने, अलबैआ, कारोबार को, व हर्रम, और हराम किया है अर्रिबा, सूद को। फमन जाअहु, और जिस तक पहुँच गई मौइज़तुन, ये नसीहत में रब्बिही, उसके रब की तरफ से, फंतहा, तो बस बाज आ जाए। फलहु मा सलफ, जो गुज़र गया उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं, वो जो ले चुका पहले ले चुका, जो अब तक ले लिया बस ख़त्म हो गया, आज से बाज आ जाए। फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह के सपुर्द। व मन आदा, और जो फिर दोबारा उसने शुरू कर दिया लेना, फ़उलाइका अस्हाबुन नार, तो ये जहन्नुमी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, खुतबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया था तो आपने सूद को मिटाने का कहा था, और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं पिछले सब सूद बातिल हैं। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के भी सारे सूद, यानी जो माल उन्होंने लोगों को दे रखा है और वो अब सूद लेते, सब ख़त्म। जो अब तक हो चुका सो हो चुका, आज से सिर्फ तिजारत होगी, जो माल असल है सिर्फ असल ज़र का हक़ होगा। यमहक़ु, अल्लाह ताला बर्बाद करता है, मिटाता है। यमहक़ुल्लाहु, अल्लाह मिटा रहा है, और रिबा, सूद को, व युरबी, और बढ़ाता है सदक़ात, सदक़ात को। अल्लाह ताला सूद को बेबरकत कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, मिटा रहा है, और सदक़ात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, कुल्ला, किसी भी या सब, कफ़ारिन, काफरों को, असीमिन, गुनहगारों को, नाशुक्रों को। अल्लाह ताला किसी नाशुक्र गुनहगार को पसंद नहीं करता। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग आमनु, ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए, व अक़ामुस्सलात, और जिन्होंने नमाज कायम की, व आतवुज़्ज़कात, और जिन्होंने ज़कात अदा की, लहुम, उनके लिए, अजरुहुम, उनका सिला, उनका अजर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना उन्हें कोई गम होगा, वो कभी गमनाक नहीं होंगे। सुम्मा, फिर तुवफ़ा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर इंसान को, मा कसबत, जो उसने किया, वहुम ला युज़लमून, और उनके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम, जब तुम लेन देन करो कर्ज़े का, जब तुम बाहम कर्ज़ा लो, बिदैनिन, कर्ज़े के साथ लेन देन करो, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए, फ़क्तुबूहु, तो उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम, तुम्हारे बीच, कातिबुन, लिखने वाला, बिल अदली, इंसाफ के साथ। वला याबा, और इनकार न करे, कातिबुन, लिखने वाला, अन यक्तुबा, कि वो लिखेगा, कमा, जैसे, अल्लमहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको सिखाया, फल यक्तुब, तो चाहिए कि लिखे। वल युमलि लज़ी अलैहिल हक़, वल युमलि, तो चाहिए, वल युमलि लिल्लज़ी अलैहिल हक़, और जो कर्ज़ लेने वाला है वही इमला कराए, डिक्टेशन दे। वल यत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि अल्लाह का खौफ रखे, डरे, रब्बहु, अपने रब से, वला यबख़स, और ना कुछ कम करे, मिन्हु शैया, उसमें से कुछ भी। फ़इन काना, तो फिर अगर हो, अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, जिसका हक़ है कर्ज़ लेने वाला, सफ़ीहन, बेअक़ल, या ज़ईफ़, औ ज़ईफ़न, या ज़ईफ़, कमज़ोर, बूढ़ा, औ ला यस्ततियु, और या उसको इस्तात ना हो, अन युमिल्ला, कि वो लिखवा सकता है, वो डिक्टेशन दे सकता है, हुआ फ़लयुमलिल, तो चाहिए कि वो लिखवाए, वलीयुहु, जो उसका वली अम्र है या जो उसका वारिस है, बिल अदली, इंसाफ के साथ। वस्तशहिदु, तो चाहिए कि गवाह बना लिया करो, शहीदैनी, दो मर्द, मिन रिजालिकुम, तुम्हारे अपने लोगों में से, फ़इल्लम, फिर अगर ना हो, यकूना, दो मर्द, रजुलैनी, दो मर्द, फ़रजुलुन,
تو ایک مرد بھی کافی ہے، وامرأتانی اور دو عورتیں، تو ایک مرد اور دو عورتیں مل کر دو مرد بن جائیں گی، ممن ان میں سے تردون جو تم کو پسند ہوں، من الشہداء بطور گواہوں کے، ان تضل اگر ایک بھول جاتی ہے، احداہما ان دونوں میں سے، فتذکر تو پھر یاد کرائے گی، احداہما ان دونوں میں سے دوسری، الاخری دوسری کو، ولا یابا اور نہ کاہلی کرے، نہ انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے، ولا تسأموا اور نہ ان تکتبوہ اور نہ ہی سستی کریں لکھنے میں، صغیراً چھوٹا معاملہ ہو، چھوٹا قرضہ ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ اپنے ایک وقت مقررہ تک، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ اور گواہی کے لیے، شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم میں کسی کو شک و شبہ ہو، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً سوائے اس کے تب لکھنا ضروری نہیں ہے اگر یہ فوری ہاتھ کے ہاتھ لین دین ہو رہا ہے، تدیرونہا بینکم جو تم ہر وقت کرتے ہو آپس میں، دست بدست روز کے روز، بینکم فلیس علیکم جناح تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم بھلے اس کو نہ لکھو، واشہدوا اور تم گواہ کر لیا کرو، اذا تبایعتم جب تم معاملہ کیا کرو، جب بھی تم کوئی خرید و فروخت کیا کرو، ولا یضار اور نہ ہی نقصان کریں، کاتب ولا شہید نہ لکھنے والا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان گواہ جو ہے وہ کرے، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوق بہت بڑا، فسوق بکم یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت دین کہلاتی ہے، آیت 282 قرضے کے بارے میں۔ ایمان والوں کو اتنا پاک رکھنا، اتنا ان کے معاملات کو کلیئر اور سیدھا رکھنا اور پیور رکھنا، اللہ تعالیٰ یہ تربیت فرما رہے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں دیکھیے بہت سارے جھگڑوں سے نجات ہو جاتی ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، انسان نیت بھی بدل سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس لکھا رکھا ہوتا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ تم نے لکھا ہے۔ لکھنا نہیں آتا تو لکھنے والے، اس زمانہ میں سب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اب تو یہ ہے کہ اتنا لکھت پڑھت سبھی جانتے ہیں، لیکن اگر آج بھی لکھت پڑھت سبھی نہ بھی جانتے ہوں تو لکھنے والے کو بھلے ہائر کرنا پڑے، ہائر کر لیں، اور اگر کوئی فی سبیل اللہ یہ کام کر دے، اس زمانے میں تو فی سبیل اللہ کیا جاتا تھا، تبھی اس قدر نصیحت کی ہے کہ جب بلایا جائے تو آ جاؤ، جب لکھنے کا آ جائے تو لکھ دو۔ تو چاہیے یہ ہے کہ جو قرضہ لے رہا ہے اور جو قرضہ دے رہا ہے، تیسرا بندہ بیٹھ کر ان دونوں کے معاملات کو لکھے، اس نے اتنا قرضہ دیا، اس نے اتنا قرضہ لیا، اور پھر دو مرد اور اس پر گواہی دیں کہ ہاں یہ جو قرضہ دے رہا ہے یہ اتنا ہی دے رہا ہے، اور یہ جو لے رہا ہے یہ اتنا ہی لے رہا ہے، یا جو لے رہا ہے وہ خود بتائے کہ ہاں جی میں نے اتنا لیا ہے، تو یہ بھی گواہی ہوگی۔ اگر مرد ایک ہی ہے تو پھر دو عورتیں مل کر ایک مرد کی گواہی بنے گی، اور وہ اس لیے بتایا، ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اگر دونوں میں سے ایک بھول جاتی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی، اس لیے دو عورتیں بھی ایک مرد کے برابر ہو جائیں گی، اور اگر ایک مرد ہے تو دو عورتیں مل گئیں تو ان تینوں کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے، انصاف یہی ہے کہ انہیں لکھ کر رکھ لیا جائے۔ اگر آپ کو لکھا ہوا معاملہ سلجھانا ہو تو بہت آسان ہوتا ہے، گواہی دینا اور گواہی چھپانا دونوں کا بتایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی گواہی دو
اور گواہی چھپانے کو بہت بڑا گناہ کہا۔ تو اس لیے اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے اور آپ کو معلوم ہے تو بھی آپ کو سچی گواہی دینا ہے، اور جہاں آپ چھپا بھی نہیں سکتے کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو۔ اسی طرح اگر کاروبار ہے اور ہاتھ کے ہاتھ ہو رہا ہے، جیسے آپ بازار میں بیٹھے ہیں، ابھی دیا ہے، صبح لیا ہے، شام کو دے دیا ہے، ہاتھ کے ہاتھ ہوتا جا رہا ہے، 1 دن میں ادا ہو رہا ہے، 2 دن میں ادا ہو رہا ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ کے ہاتھ ہوتا جاتا ہے، کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی اماؤنٹ چھوٹی ہے یا بڑی آپ کسی کو بطور قرض کے دیتے ہیں تو اسے چاہیے کہ آپ لکھ لیں، اور لینے والا بھی اور دینے والا بھی اس بات میں نہ شرمائے کہ کیوں لکھا جا رہا ہے، اور لینے والا یہ نہ سوچے کہ مجھ سے کیوں لکھوایا جا رہا ہے، مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ لیکن یہ لکھنا ضروری ہے، یہ آپ ہی کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ کسی ایک فریق کا بھی نقصان نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، لوٹ کے یہیں سے پھر انشاءاللہ شروع کریں گے۔